الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين۔ ایک دفعہ درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل ہم نے حد قذف کا حکم پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کے بارے میں یہ حکم نازل کیا، خواتین ہو یا مرد دونوں کے بارے میں، کہ اگر کوئی کسی کو زنا کی تہمت لگاتا ہے اور اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں انصار کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حیران رہ گئے، کہنے لگے آقا واقعی ایسے نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا دیکھا تمہارے سردار کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو انصار کہنے لگے آپ ان کی بات پہ ناراض نہ ہوں، ان میں اللہ نے غیرت زیادہ رکھی ہے، یہ اس غیرت کی وجہ سے ان کو یہ اشکال ہوا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا مجھے اس کلام کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ ناشائستہ حرکت کرتے دیکھے، اب وہاں اس کو نہ بھگائے، اس کو تکلیف نہ دے، مارے نہ، وہ 4 گواہ تلاش کرنے جائے، اتنے میں تو وہ چلا جائے گا، وہ کہاں اس کا انتظار کرے گا؟ پھر اگر اب وہ یہ بات لوگوں کو بتاتا ہے تو خود شرمندگی ہے، اور دوسری بات ہے اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہوں گے تو لوگ اس کو کوڑے ماریں گے، اور اگر بات برداشت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے مصیبت ہے، وہ اس شرمندگی کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سعد کو غیرت آئی ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت والا ہوں اور اللہ ہم دونوں سے زیادہ غیرت والے ہیں، اسی لیے اللہ نے بے حیائی کے ہر کام کو حرام کرا دیا۔ ابھی ایسے کچھ دن گزرے تھے اسی بات کو کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے انصار میں سے ہی حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر گئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھا، آواز بھی آئی، دیکھا بھی صحیح، اور وہ تو پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اب رات کے اس ٹائم میں کس کو گواہ سے لے آؤں؟ وہ ذمہ دار تھے، باہر سے زمینوں سے آئے رات کو۔ تو صبح جیسے ہی فجر کی نماز ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا 4 گواہ تلاش کریں، اگر نہیں ہیں تو حد علی ظہرک، آپ کی پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں گے۔ حضرت ہلال بن امیہ کہنے لگے آقا گواہ میرے پاس نہیں ہیں، لیکن مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ میری پیٹھ کو ان کوڑوں سے بھی آزاد کر دیں گے، یہ کوڑے مجھے نہیں لگیں گے۔ اتنے میں ہی ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، جبریل امین یہ آیات لے کے آئے کہ میاں بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا قانون میں تخفیف کی ہے اور یہ تبدیلی کی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ جو لوگ کسی خاتون پہ تہمت لگا رہے ہیں اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگیں گے۔ تو جمعہ کے مجمع میں حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہی اشکال کیا کہ آقا ایسا کیسے ہوگا؟ اگر بندہ اپنی بیوی کو قابل اعتراض حالت میں دیکھے، اب اگر وہ بیوی کو قتل کرتا ہے تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے، اور اگر وہ بیوی کو قتل نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، تو اتنی بڑی شرمندگی کو کیسے برداشت کرے گا؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم یہی ہے جو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا۔ ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت عاصم بن عدی کے چچا زاد بھائی حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت خولہ سے، وہ بھی رشتہ دار تھیں حضرت عاصم بن عدی کی۔ وہ شریک بن صحمہ ان کے ساتھ مبتلا ہو گئے اور حضرت عویمر اجلانی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب یہ بات آ کے انہوں نے عاصم بن عدی کو بتائی، کہنے لگے میری بیوی نے یہ حرکت کی ہے، اب میرے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، اب میں کسی کو بتاتا ہوں تب بھی پھنستا ہوں، نہیں بتاتا تو میری ضمیر یہ گواہ نہیں کر رہا۔ تو اگلے جمعہ میں حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھرے مجمع میں عرض کی۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھی کے بارے میں حکم نازل کر دیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ میاں بیوی کا ضابطہ یہ ہے، اگر خاوند بیوی پہ تہمت لگا رہا ہے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو 4 شہادات باللہ، وہ 4 گواہیاں دے، اللہ کی میں گواہی دیتا ہوں، اللہ کا قسم کا نام لے کر قسم کھاتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں۔ 5ویں دفعہ یہ کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب حضرت ہلال بن امیہ نے اور حضرت عویمر اجلانی نے جب 4 دفعہ گواہی دے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ پھر دیکھ لیں، دنیا کی جو تکلیف ہے یہ آخرت کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ابھی بھی سوچ لیں، یہ 5ویں دفعہ آپ یہ اپنے آپ پر لعنت نہ کریں۔ ہلال بن امیہ نے کہا آقا جیسے مجھے یہاں اللہ نے اس تکلیف سے اللہ نے مجھے نجات عطا کی اور نیا حکم نازل کیا، آخرت کی تکلیف سے بھی میں انشاءاللہ محفوظ رہوں گا کیونکہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا۔ جب خاتون کی باری آئی 4 دفعہ انہوں نے گواہیاں دے دی تو حضور نے 5ویں دفعہ روکا، فرمایا دیکھو پھر دوبارہ سمجھا رہا ہوں کہ آخرت کی تکلیف اس کے مقابلہ میں دنیا کی تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ خاتون بھی ڈریں، لیکن پھر ان کے زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے، کہنے لگیں کہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ اس پر پھر انہوں نے یہ کلمات جو آگے قرآن مجید میں آ رہے ہیں یہ کہہ کر معاملہ ختم ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہلال بن امیہ کا تو خود معاملہ ختم کر دیا، نکاح ختم کر دیا، اور حضرت عویمر اجلانی نے جب یہ 5 دفعہ یہ معاملہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس خاتون کے ساتھ رہتا ہوں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جھوٹ بولا۔ انہوں نے 3 طلاقیں دے کے معاملہ ختم کر دیا۔ اب جس طرح حرمت رضاعت ہوتی ہے، بچہ دودھ پی لے کسی کا تو ہمیشہ کے لیے وہ خاتون حرام ہو جاتی ہے، لعان ایک دوسرے پہ لعنت کرنا اس کے بعد بھی یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب زندگی میں کبھی وہ میاں بیوی اکٹھے ہونا چاہیں، یا تو خامد اپنی بات سے رجوع کرے، پھر اس کو حد قذف لگے گی، پھر جا کر ان کا نکاح ہو سکتا ہے، یا خاتون اپنی بات سے رجوع کرے، وہ کہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط بات کہی تھی، جھوٹ بولا تھا، تو پھر اس کو حد جاری ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پہ حرام ہو جائیں گے۔ اسی کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے مگر ان کی اپنی ذات، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، ان میں سے کسی ایک کی گواہی 4 گواہیاں اللہ کا نام لے کر قسم کھائے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ یہ جو کئی علاقوں میں غیرت کے نام پہ قتل ہو رہا ہے، اسلام نے اس کی جڑ کاٹ دی ہے۔ معاملات کچھ ہوتے ہیں، شادی کے موقع پہ خاتون کے لیے بہت زیادہ رغبت ظاہر کی جاتی ہے، بہت ساری جائیداد لکھوا دی جاتی ہے، بعد میں اب اس سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں، اب مصیبت ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی یہ اب کیسے کریں، چلو جی اس کو قتل کر دیتے ہیں، بعد میں الزام لگا دیں گے کہ اس نے غلط کام کیے تھے، طلاق دیتے ہیں تو وہ عدالت میں جائے گی، اپنا حق لے گی۔ ابھی یہاں یہ شجاع آباد میں پچھلے 1.5 سال پہلے میں ایک کام سے گیا شجاع آباد کچہری میں، ہمارے ایک عزیز ہیں وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، والد صاحب کے پرانے تعلق والے ہیں۔ میں کہا چچا آپ یہاں کیسے؟
کہنے جی وہ ایسے ایسے مسئلہ ہوا، بچے نے غلط حرکت کی ہے، تو ہمیں وکیل صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگ ایسا کہیں، لڑکے نے آپ کے واقعی حرکت کی ہے، آپ لوگ ابھی نکاح کر لیں، بعد میں لڑکی پہ الزام لگا دینا، جو کو لکھواتے ہیں لکھوا لینا، لڑکی پہ الزام لگا لینا، 2-4 جھوٹی گواہیاں ڈلوا دینا، تو اس کے بعد جو ہے یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سارے سے ہم کیس لڑکے دستبردار ہو جائیں گے۔ تو ہمارا تو عدالت کا نظام ہی یہی چل رہا ہے نا، یا اس پہ الزام لگا دو یا اس پہ الزام لگا دو۔ ہمارے پاس دارالفتاء میں طلاق نامے آتے ہیں، کوئی 1% طلاق نامے ایسے ہوں گے جس میں خامد نے شائستہ زبان استعمال کی ہو، ورنہ انتہائی گھٹیا الفاظ، میری بیوی بد چلن ہے، بدکار ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، میں اس وجہ سے طلاق دے رہا ہوں، یہ ساری باتیں لکھوائی جاتی ہیں تاکہ کیس مضبوط ہو جائے، نکاح کے موقع پہ جو ہم نے چیزیں لکھوائی ہیں وہ ہمیں نہ دینی پڑے، اور جج صاحب کے سامنے کہیں گے کہ جی ہم تو مجبور تھے، خاتون ایسی تھی تو ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمارا قانون بھی تو کوئی انصاف پہ مبنی نہیں ہے نا۔ پھر ان دونوں کو بلاؤ نا، جب وہ بیوی کو بد چلن کہہ ہے، کیا ثبوت ہے تیرے پاس، ہیں 4 گواہ؟ وہ کہا نہیں ہے، پھر لیان کرو نا، اللہ کی لعنتیں دو اپنے آپ پر، تو اپنے آپ پر دے، لڑکی اپنے آپ پر دے، پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ صرف پیسے بچانے کے لیے عدالتوں میں یہی کام چل رہا ہے کہ یہ اس پہ الزام لگا دے۔ اچھا وہ بچیوں کی طرف سے اگر خلا کا مطالبہ ہے، جو بھی خلا کا کیس آئے گا اس میں یہی ہے، خامد غلط تعلقات ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، ساری کردار کشی کر کے پھر اس کے بعد جو ہے کیس کو سٹرانگ بنانے کے لیے اور وہ موقف پیش کیا جاتا ہے کہ اب میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے خلا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ان خباثتوں کی جڑ ختم کر دی۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے کردار پہ اگر انگلی اٹھاتے ہیں تو بھائی آؤ عدالت میں، اور یہاں پہ 4 گواہیاں خامد دے، اس کے بعد اپنے اوپر اللہ کا غضب کی بد دعا کرے، ان غضب اللہ علیہ، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الصادقین، ان کان من الکاذبین، کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جب یہ 5ویں دفعہ کہے گا پھر وہ زندگی میں دیکھے گا کہ پھر اللہ کی لعنت کیسے ہوتی ہے۔ وَيَدْعُ عَنْهَا الْعَذَابَ، بیوی اپنے سے عذاب کو دور کرے، سزا کو، ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے اللہ کا نام لے کے، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ خامد جھوٹا ہے، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5ویں دفعہ یہ کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس پر اگر وہ خامد سچا ہے، تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ خاتون کی جانب میں اللہ نے ناراضگی کا اظہار کا لفظ استعمال کیا، لعنت کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ لعنت کے لفظ میں شدت زیادہ ہے، سخت زیادہ ہے، اور لعنت جو ہے یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اور اللہ کی رحمت سے جو دور ہو جائے اس کو تو ایمان پر رہنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہ کفر تک ہی نہ چلا جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے تو اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ تواب حکیم، اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے حکم نازل کیا ہے یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے، ورنہ کتنے ہی بچیاں لوگ ان کو قتل کر دیتی ہیں غیرت کے نام پہ، وہ بیچاری وہ تو اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتی نا، وہ تو مر گئی، اور وہ دندناتا پھر ہر جگہ یہی کہتا ہے کہ میری بیوی بد چلن تھی اور میں بڑا غیرت مند ہوں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا رحمت ہے کہ بچیوں کی زندگی بھی بچ گئی، اور اگر کوئی ایسا کوئی اس پہ کردار پہ گند پھینکنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی اپنی زندگی میں دیکھ لے گا کہ جب یہ اتنے لوگوں کے سامنے یہ گواہیاں دے گا اور اپنے اوپر لعنت کرے گا تو اس کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ الفاظ کتنے سخت ہیں، اور کیسے میں اللہ کا عذاب کا ایک نشانہ بنتا ہوں، عبرت کا نشانہ۔ پھر فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ توبہ کو قبول کرنے والے حکیم ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ کر لیں، معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ غلطی پہ ڈٹ جانا یہ اللہ کو پسند نہیں، توبہ کر لیں، غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ اب یہاں پہ کل زنا کے احکامات پڑھے، پھر حد قذف ہے، پھر آگے یہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، یہاں ساری جگہ صحابہ کرام ان واقعات میں سامنے آئے، اکثر غیر معروف صحابہ ہیں، کوئی مشہور صحابہ نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ہمارا دین عملی دین ہے، خالی کتابی دین نہیں ہے،
اس لیے جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منافی نہیں تھی، شان کے خلاف نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہیں۔ نماز میں بھول ہو جانا، نماز قضا ہو جانا، یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو آنکھ لگ گئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپسی پہ آخری رات میں آپ نے پڑاؤ کیا، تھک گئے، حضرت بلال کو آپ نے کہا کہ یہ مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہو، جیسے ہی سورج طلوع ہونے لگی ہمیں بتائیں، ہم نماز پڑھیں گے فجر کی۔ حضرت بلال نے نا ایسے اونٹ سے ٹیک لگائی ہوئی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج اچھی طرح چڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت بلال کو اٹھایا، بلال یہ کیا ہوا؟ تو بلال نے فوراً کہا، آقا آپ پر بھی وہی چیز، میرے پہ بھی وہی چیز غالب آ گئی جو آپ پہ غالب آئی ہے، میں بھی تو انسان ہوں نا، تھکا ہوا تھا، نیند غالب آ گئی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں بھول بھی ہوئی ہے۔ آپ نے 4 رکعت والی نماز میں ظہر یا عصر کی طویل واقعہ حضرت ذوالجدین کے ساتھ آپ نے 3 رکعتیں پڑھا کے سلام پھیر دیا۔ حضرت ذوالجدین کہہ رہے ہیں، آقا آپ نے نماز کم ہو گئی ہے، آئندہ 3 ہی پڑھنی ہے، یا آپ سے بھول ہو گئی ہے؟ حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا، 4 پڑھائی ہیں۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کچھ تو ہوا ہے، حضرت ذوالجدین کہتے ہیں کچھ تو ہوا ہے۔ تو حضور کو پھر شک ہوا، حضور نے حضرت ابوبکر حضرت عمر سے پوچھا، ہاں بھائی یہ اصدق ذوالجدین، ذوالجدین سچ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر 1 رکعت پڑھائی۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے قرات میں بھول ہوئی ہے۔ جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منصب نبوت کے، آپ کی شان کے خلاف نہیں تھیں، وہ پریکٹیکل اور عملی تعلیم کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کام اللہ نے کروائے ہیں۔ لیکن جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھی، وہاں صحابہ کو تختہ مشق بنایا ہے عملی مشق کے لیے۔ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جی اسلام تو بڑا رحمت والا دین ہے جی، تو ہم تو جی بچی کو سزا کیوں دیں، یہ تو خاتون ہے بیچاری، صنف نازک ہے، اس کو سزا کیوں دیں؟ تو اللہ نے اپنے قوانین کو عملی اور جامہ پہنانے کے لیے کہ بھئی یہ پریکٹیکل دین ہے، اس میں جو اللہ کا حکم ہے وہ پھر آپ کی سوچ نہیں چلے گی، اس پہ وہاں اللہ کا قانون چلے گا۔ تو وہ قانون کی زد میں جو بھی آ گیا تو پھر اس پہ قانون جاری ہوگا، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے بعد میں کوئی آدمی آ جائے، چاہے وہ جتنا بھی رحم دل ہو، تو اللہ کے قانون کے بارے میں کسی قسم کی نرمی یا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے صحابہ کرام کے یہ واقعات پڑھ کے صحابہ کے بارے میں تنقیص یا صحابہ کی شان سے کم اپنی سوچ آتی ہے تو یہ ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ صحابہ تو ہمارے لیے محسن بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہم تک دین کو عملی شکل میں پہنچایا ہے۔ وہ صحابہ کا عمل دیکھیں، یعنی خاتون خود بچے کو لے کے آ رہی ہیں، یعنی حمل کے ساتھ آ رہی ہیں۔ کہ پہلے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، کہنے لگے آقا میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے بار بار بھگایا، نہیں غلطی ہو گئی، کوئی غلطی نہیں ہوئی، آپ نے ایسے بوسہ دے دیا ہوگا، ویسے ہاتھ لگایا ہوگا۔ وہ کہتے نہیں آقا میں غلط کام کر بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا چلو بھی معاذ کو لے جاؤ، ان کو سنگسار کرو۔ شادی شدہ تھے تو ان کو سنگسار کیا گیا۔ اب پھر خاتون آئیں، کہنے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شادی شدہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، آپ بات ہی نہیں سن رہے۔ وہ کہہ رہی ہیں طاہرنی یا رسول اللہ، کہ مجھے پاک کریں، مجھے پاک کریں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو ایسا کرو، کیا ثبوت ہے اس کا؟ کہنے لگے مجھے اس زنا سے حمل ہے۔ حضور نے فرمایا حمل کی حملت میں تو ہم سزا نہیں دیتے، بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ اچھا بچہ پیدا ہوا پھر آئیں؟ حضور نے فرمایا ابھی چھوٹا دودھ پیتا بچہ ماں کو ہم سزا دے دیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ بچے کو کون پالے گا؟ جب دودھ اس کا چھوٹ جائے گا تب۔ پھر وہ بچے کو لے کے آئیں، ہاتھ میں ٹکڑا پکڑا ہوا ہے، وہ بچے کو کہتی ہیں کھاؤ، اس نے کھانا شروع کیا، کہنے لگے اب یہ کھانا کھا لیتا ہے، ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضور نے حضرت خالد بن ولید اور دیگر صحابہ کو بلایا، فرمایا جاؤ حد جاری کر دو۔ تو صحابہ کا یہ جذبہ دیکھیں کہ یار اللہ کا حکم جو ہے وہ ہر چیز سے اوپر ہے، اپنی جان پیش کر رہی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جب پتھر مارا نا تو خون کے چھینٹے ان کے اوپر گرے، تو انہوں نے نا ایسے کہا اے بدبخت عورت، اس نے میرے خون کپڑے خراب کر دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے پورے مدینے پہ تقسیم کی جائے، سب کو کافی ہو جائے۔ یہ اپنے کیسے الفاظ کہے ہیں اس کے بارے میں؟ تو صحابہ نے تو اللہ کا دین عملی شکل میں، یعنی صحابہ کو پتہ تھا یار توبہ ہو جائے گی تو اللہ کو معاف کر دیں گے، لیکن اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تختہ مشق بنایا ہے تاکہ امت کو کہیں یہ نہ لگے کہ یار یہ ہمارے لیے حرام چھوڑنا مشکل ہو گیا ہے، فلاں اللہ کا حکم ماننا مشکل ہو گیا ہے۔ بھئی ہم تو جانے دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو اللہ کے حکم، ایک غلطی ہو گئی
وہ بھی اللہ نے ہی کروائی کہ بھیا امت تک دین جو ہے وہ صحیح شکل میں وہ عملی دین پہنچے، وہ بھی معاف بھی کر دیا۔ سبحان اللہ، تواب حکیم، اللہ توبہ قبول کرنے والے، اللہ حکمت والے ہیں، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تمہیں عملی شکل میں دین دینا تھا، کل کو یہ نہ 100-200 سال بعد جا کے لوگ کہیں جی اب وہ زمانہ نہیں رہا جی، اب تو وہ تو پرانا دور تھا۔ یہ پرانا دور نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے اللہ نے دستور بیان کیا ہے، اور اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی یہ نافذ ہو جائے، اور ہمیں بھی اللہ کے قوانین کا ویسے ہی احترام ہو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقہ۔ آخر